حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی اگر کسی نے بات مان لی، لا تطع پر عمل نہ کیا، تو پھر اس کے ذمہ گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور یہ تفسیریں آج میں آپ کے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں، یہ تفسیر رازی علامہ فخر الدین رازی نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا، فخر الدین رازی نے لکھا، اماد الدین ابن کثیر نے لکھا، ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، میرے سامنے آؤ، جلال الدین سیوطی نے لکھا، ٹھیک ہے جی، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، میرے سامنے آؤ۔ تو یہ ساری کتابیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جھوٹے بندے کا جھوٹ جو دیکھنے میں قرآن کی تفسیر یا تشریح لگ رہا ہے، ذرا سن لیجئے، میں اس کے بعد آپ کی خدمت میں اس کے جھوٹ کو بے نقاب کروں گا۔ سنیے ذرا۔ سورہ دہر کھولیں، اس کی آیت کا نمبر ہے 24۔ اسے ہم سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ سیدھا سا حکم ہے، کوئی الجھن نہیں۔ اللہ نے سیدھی سی بات کی، عبارت الناس سے مضمون بالکل واضح ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُطِیعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ میرے بندو خبردار، اس کا کہا نہ ماننا، اس کو امام نہ ماننا، اس کو ہادی نہ ماننا، اس کو مادی نہ ماننا، اس کو پیشوا نہ ماننا۔ مولا کس کو فرمایا؟ جو گناہ کر چکا ہو اور کافر رہ چکا ہو۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے یار، حد ہو گئی۔ اللہ نے کہا جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہ کیا، شرک کیا، کفر کیا، شراب پی، چوری، ڈاکہ، زنا، وہ پہلے والے بھی امام نہیں ہو سکتے۔ واہ مولوی تیری عقل کو سلامی۔ وہ اللہ تو اعلان نبوت سے پہلے جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، زنا کیے، ان کو امام نہیں بناتا، تو ان کو امام بنائے بیٹھا ہے جو اعلان نبوت سے پہلے نہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی لات منات کے آگے بڑھے رہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس بندے کا جو خیال ہے اور اس بندے کی آرزو اور جستجو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی آیت سے کسی طریقے سے کھینچ تان کر یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کے دل کے اندر جو بغض بھرا ہوا ہے اس پر کوئی دلائل بنا سکے اور لوگوں کو بتا سکے کہ میں قرآن سے بیان کرتا ہوں اور مصطفیٰ کے فرمان سے بیان کرتا ہوں۔ اس نے جو یہ آیت پڑھی ہے اس کے بارے میں میں آپ کی خدمت میں جو آج عرض کروں گا وہ یہ کچھ ہوگا کہ اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام کا کیا کہنا ہے، اور اس بندے نے جو تشریح اور تفسیر بیان کی ہے کیا اس کی حمایت بھی کسی تفسیر یا کسی حدیث سے یا کہیں سے بھی قرآن پاک سے، احادیث طیبہ سے یا کسی تاریخ کی کتاب سے کہیں سے اس کے بیان کیے ہوئے اس مفہوم کو تائید ملتی ہے یا نہیں۔ ہم یہاں پر یہ بھی بیان کریں گے کہ یہاں پر لا تطع جو منع کیا گیا ہے، مخاطب کون ہے؟ اس نے تو کہہ دیا نا کہ اللہ نے فرمایا اے بندو، تو ہم آپ کو بتائیں گے اور واضح کریں گے، دلائل سے ثابت کریں گے کہ یہاں پر خطاب کس کو ہے، کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بات نہیں ماننی۔ پھر اس نے جو یہ بات کہی ہے کہ تم امام نہ ماننا، ہادی نہ بنانا، مہدی نہ بنانا، کیا واقعی قرآن کی اس آیت کا یہی مطلب ہے؟ یہاں پر آسمن کا مطلب کیا ہے، کفورن کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ بھی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ لا تطع کا مطلب کہ کافر کی بات یا کسی گناہ گار کی کون سی بات ہے جس کو ماننا جائز ہے اور کون سی باتیں ہیں جس کو ماننا ناجائز ہے، یا جو کافر ہے اس کی کوئی بھی بات آپ نہیں مانیں گے تفاسیر کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں۔ یہ بھی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ لا تطع کا لفظ صرف سورہ انسان کی آیت نمبر 24 ہی میں نہیں آیا، یہ قرآن میں اور بھی بہت سارے مقامات پر آیا ہے، وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ پھر آخر میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس بندے کے اندر جو اصل مروڑ اٹھ رہا ہے نا، کہ اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ ابو بکر اور عمر کی بات نہیں ماننی، ان کو امام نہیں ماننا، اصل معال اور مدعا اور انجام اس کا یہی ہے، وہ بھی احادیث طیبہ کی روشنی میں اور وہ تفاسیر جن کو کبھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے
اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، کبھی کچھ میں انشاءاللہ ان ساری تفاسیر کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اس کے جھوٹ کو آشکار کروں گا۔ آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو ہو سکے تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں کہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا ثواب جاریہ ہوتا ہے۔ اور میں آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی اگر کسی نے بات مان لی، لا تطع پر عمل نہ کیا، تو پھر اس کے ذمہ گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو آئیے اس آیت کے بارے میں جو میں نے اختصاراً عرض کیا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ جب اللہ کریم کا بندوں سے خطاب ہوتا ہے اور بندوں سے کوئی بات کرنا ہوتی ہے تو اس کا انداز یوں ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں رب ذوالجلال فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے بندو ہم نے تمہیں مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ تو سورہ حجرات میں جب اللہ نے بندوں سے خطاب کیا تو یا ایھا الناس کہہ کر پکارا۔ یوں ہی سورہ فاطر کی آیت نمبر 5 میں فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے بندو اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ تو بندوں سے خطاب کیا نا، تو یا ایھا الناس کا لفظ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا۔ یوں ہی سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے بندو تم اللہ کی بارگاہ میں فقیر اور محتاج ہو۔ سورہ حج کی پہلی آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بندوں کو خطاب کیا یا ایھا الناس کہہ کر۔ پتہ چلتا ہے کہ اے بندو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس۔ سورہ حج کی پھر 5 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر بندوں سے خطاب کیا، فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے بندو اگر تم بعث کے بارے میں شک میں ہو۔ تو بندوں سے خطاب کیا، بندوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الناس کہہ کر کیا۔ پھر سورہ حج کی آیت نمبر 49 پر اگر چلے جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے بندوں کو مخاطب کیا، فرمایا قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین، اے بندو محبوب آپ فرما دیجئے بندو میں تو تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب کرتا ہے نا تو اس کا انداز یوں ہوتا ہے۔ اب ذرا آئیے اس آیت پر، درمیان سے آیت کے درمیان سے وہ لفظ اٹھایا، ولا تطع منہم آثما وکفورا، پیچھے کیا ہے؟ وہ آدھی آیت چھوڑ دی اور کہتا دوسروں کو ہے کہ یہودیوں والا کام کرتے ہیں۔ اس آیت کو ذرا پڑھو تو صحیح، فاصبر لحکم ربک، پھر ہے ولا تطع منہم آثما وکفورا، اور اس سے پہلے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کس پر قرآن نازل ہوا؟ مخاطب کون ہے یہاں پر؟ وہ ہستی مخاطب ہے جس پر قرآن نازل ہوا، کیونکہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، محبوب ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا۔ اور فاصبر لحکم ربک، محبوب آپ صبر اختیار کریں اپنے رب کے حکم کا، آپ سے جو ہم نے نصرت کا وعدہ کیا ہے اس میں اگر تاخیر بھی ہو رہی ہے تو آپ مت گھبرائیں، آپ صبر سے کام لیں۔ آگے ہے ولا تطع منہم آثما وکفورا، آپ ان کافروں میں سے کسی عاصم اور کسی کفور کی بات نہ مانیں۔ اور یہ کہتا ہے اللہ نے فرمایا اے بندو بات نہیں ماننا، امام نہیں بنانا، مہدی نہیں بنانا، ہادی نہیں بنانا، رہبر نہیں بنانا۔ میرے بندو خبردار اس کا کہا نہ ماننا، اس کو امام نہ ماننا، اس کو ہادی نہ ماننا، اس کو مہدی نہ ماننا، اس کو پیشوا نہ ماننا۔ کہاں سے اٹھا کر لے آئے یہ ترجمہ؟ کہاں سے یہ تفسیر ہے؟ کہاں سے یہ تشریح ہے؟ اہل سنت کے مفسرین اکرام نے اس آیت کی جو تشریح کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تفسیر طبری میں ہے، ابن جریر طبری لکھتے ہیں حدثنا بشر قال حدثنا یزید قال حدثنا سعید عن قتادہ ولا تطع منہم آثما وکفورا، فرماتے ہیں نازلت فی عدو اللہ ابی جہل، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کیوں؟ جب نماز کا حکم نازل ہوا تو اس خبیث نے یہ دھمکی لگائی تھی کہ اگر محمد نے نماز پڑھی تو میں اس کی گردن مار دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا، ہمت بدائی اور فرمایا محبوب ان کی دھمکی سے نہیں ڈرنا، فرمایا لا تطع منہم آثما وکفورا، یہ جو آثم گناہگار اور کافر کا بچہ کافر ہے،
ابو جہل آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، یہ آپ کو نماز پڑھنے سے منع کر رہا ہے، آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، آپ پر جو حکم نافذ ہو گیا آپ نے وہ کر کے رہنا ہے۔ بتائیے ابن جریر طبری کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ رافضی کیا باتیں کر رہا ہے، خود کو اہل سنت کہلواتا ہے، نہ جانے یہ تفسیر کہاں سے اٹھا کر لے کر آیا ہے۔ ذرا اور سنیے، تفسیر بسیط میں اسی آیت کے ذیل میں یہ بیان کیا گیا ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ میں چلا رہا ہوں۔ آسمن کا مطلب ہے یعنی عتبہ بن ربیہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع عن ھذا الامر، عتبہ بن ربیہ نے نبی پاک سے کہا کہ تم نے جو یہ دین اسلام کا کام شروع کر رکھا ہے یہ چھوڑ دیں۔ ازوجک ولدی فانی من اجمل قریش ولدن، آپ یہ کام چھوڑ دیں، میں اپنی بیٹی کا تمہارے ساتھ رشتہ کر دوں گا بغیر حق مہر کے، اور پورے قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت میرا گھرانہ ہے اور میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں، تم یہ کام چھوڑ دو۔ اور کفوراً تفسیر بسیط والے لکھتے ہیں یعنی ولید بن مغیرہ، اس نے کہا تھا انا اوتیک من المال حتی ترضی فانی من اکثرہم مالا، کہ میں تجھے اتنا مال دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا، بس یہ دین کا کام چھوڑ دے۔ تو عتبہ بن ربیہ ولید بن مغیرہ رسول پاک کی بارگاہ میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دین چھوڑ دو، دین کی تبلیغ چھوڑ دو۔ ایک نے کہا میں اپنی بیٹی دے دوں گا، دوسرے نے کہا جی میں تجھے دولت بہت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا محبوب کو جا کر کہہ دو لا تطع منہم عاصما و کفورا، محبوب نہ آپ نے عتبہ کی بات ماننی ہے نہ ولید کی بات ماننی ہے، کیونکہ عاصم سے مراد عتبہ بن ربیہ اور کفور سے مراد ولید بن مغیرہ ہے۔ یہ تفسیر بسیط والے لکھ رہے ہیں، میں گھر سے تو نہیں لے کر آیا۔ یہ پڑھ کر کہتا اوئے یہ قرآن ہے، میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں، وہ اللہ کا قرآن ہے یار، حد ہو گئی۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کر ترجمے غلط کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، یار شرم نہیں آتی؟ چلو بھر پانی آپ کے پاس نہیں ہے، دوسروں کو کہتے ہو کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، اپنے پاس ہی رکھ لو تھوڑا سا چلو بھر پانی۔ قرآن کی آیات کے ساتھ یوں مذاق کرتے ہو۔ جلال الدین سیوطی کا نام آپ کو یاد ہے نا؟ کیسے بھلا؟ امام جلال الدین سیوطی، ان کی در منصور۔ جی، تو علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، یہ تفسیر جلالین میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں عاصمن و کفورن، کہتے ہیں عتبہ بن ربیہ اور ولید بن مغیرہ، ان دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔ یہی جو تفسیر بسیط میں بات آئی جلالین میں بھی موجود ہے۔ تفسیر سالبی کھول لیجئے ذرا، اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ فرماتے ہیں قتادہ العاصم الکفور الذی نہى اللہ تعالی نبیہ عن طاعتہ، عاصم و کفور جس کی بات ماننے سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو منع کیا، اور بھائی اس آیت میں مخاطب رسول پاک کی ذات ہے، اے بندو کر کے نہیں ہے۔ میرے بندو خبردار، اس کا کہا نہ ماننا، اس کو امام نہ ماننا، اس کو ہادی نہ ماننا، اس کو مادی نہ ماننا، اس کو پیشوا نہ ماننا۔ اے بندو کر کے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے، مراد آپ کے خطاب کے ذیل میں پھر ساری امت بھی ہوتی ہے۔ بعض جگہ پر ایسا بھی ہے، ہر جگہ پر اے بندو والا ترجمہ یا ایھا الناس سے ہم نہیں ڈھونڈتے، لیکن جب رسول پاک کو خطاب ہو اس خطاب کے اندر رسول پاک کو آپ نکال دیں اور صرف امت ہی مراد ہو تو وہاں آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا، وہ دلیل تو ذکر کرے کہ یہاں پر رسول پاک کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ صرف امت ہی مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کہا ہے کہ بندو عاصمن و کفورن، جو کافر رہ چکا اور جو گناہ گار رہ چکا ہو۔ یہ تو میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ کافر رہ چکا ہو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، میں تو یہ ثابت کروں گا کہ جو موجودہ کافر ہے کفر کی حالت میں آپ اس کی بھی بات مان سکتے ہیں۔ اتنے بڑے جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ اور تفسیر سالبی میں دوسرا قول جو ہے نا وہ حضرت مقاتل کا کہ ولا تطع منہم، اس سے مراد یعنی مکہ کے جو مشرک ہیں ان میں سے عاصمن کی بات نہیں ماننی، عاصمن سے مراد ہے عتبہ بن ربیہ، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کرائی تھی اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی، اور کفور سے مراد ولید بن مغیرہ ہے جس نے مال و دولت دینے کی آفر کرائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک کو فرمایا محبوب آپ نے نہ عاصم کی بات ماننی ہے، نہ کفور کی، نہ عتبہ کی بات ماننی ہے، نہ ہی آپ نے ولید کی بات ماننی ہے۔ یہ ہے تفسیر بسیط، یہ ہے تفسیر سالبی،
یہ نہ جانے کہاں سے اٹھا کر کہ تم نے امام نہیں بنانا، تم نے ہادی نہیں ماننا، تم نے مہدی نہیں ماننا، اور کس کو نہیں ماننا؟ اشارے کنائے سے ادھر سے ادھر سے اٹھا کر کہ کسی طریقے سے مخالفت کر لوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی اور مخالفت کر لوں میں حضرت عمر فاروق کی۔ اہل سنت کی تفاسیر ذرا دیکھیں، تفسیر بغوی میں ہے فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، اس کے اندر بھی ارادہ بالاسم عتبہ بن ربیہ وبالکفور الولید بن مغیرہ۔ سر یہ تفسیریں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور پیش کر رہا ہوں، اور یہ تفسیریں آج میں آپ کے سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں۔ یہ تفسیر رازی علامہ فخر الدین رازی نے لکھا، امام سیوطی نے لکھا، فخر الدین رازی نے لکھا، اماد الدین ابن کثیر نے لکھا، ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، میرے سامنے آؤ، جلال الدین سیوطی نے لکھا، ٹھیک ہے جی، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، میرے سامنے آؤ۔ تو یہ ساری کتابیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ فکر مت کیجئے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہاں پر جو حکم آیا کہ آپ نے بات نہیں ماننی، یہ تو کہہ رہا ہے نا کہ امام نہیں بنانا، یہ تو بکواس کر رہا ہے نا، امام نہ بنانے کی تو یہاں بات ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں بات ہے کہ آپ نے بات نہیں ماننی، تو کس کی بات نہیں ماننی، کون سی نہیں ماننی، اس کے بارے میں ذرا تفسیر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں تھوڑی تحقیق عرض کر رہا ہوں۔ تفسیر کشاف میں ہے، کشاف والے لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ رَاكِبًا لِمَا هُوَ اسْمٌ دَاعِيًا لَكَ إِلَيْهِ او لِمَا هُوَ كُفْرٌ دَاعِيًا لَكَ إِلَيْهِ، جو بندہ خود گناہگار ہے اور آپ کو اس گناہ کی دعوت دے رہا ہے، آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، یعنی جو گناہگار ہے اور آپ کو اس گناہ میں مائل شامل کرنا چاہتا ہے تو آپ کے نے اس کی وہ گناہ والی بات نہیں ماننی۔ اسی طرح کوئی کافر ہے اور وہ آپ کو کفر کی دعوت دے رہا ہے تو آپ نے اس کافر کی وہ بات نہیں ماننی جو وہ کفر کی دعوت دے رہا ہے۔ تو ہر بات نہیں ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ کسی آدمی کسی کافر کی باتیں تین طرح کی ہو سکتی ہیں، کہ کسی بندے نے آپ کو ایسی بات کہی جو گناہ ہے، نمبر دو کوئی ایسی بات کہی جو کفر ہے، نمبر تین کوئی ایسی بات کہی جو گناہ بھی نہیں ہے اور کفر بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا کہ آپ کسی کافر کی ایسی بات مت مانیں جو گناہ ہے، ایسی بات مت مانیں جو کفر ہے۔ یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی پیغام آئے گا کہ آپ کسی کافر کی ایسی بات نہیں مانیں گے جس میں کفر ہو، کسی آدمی کی وہ بات نہیں مانیں گے جو گناہ ہو۔ ہاں کافر بھی بات کہہ رہا ہے لیکن بات وہ ہے کہ جو آپ کے لیے شریعت میں منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کفر نہیں ہے، اس کے ماننے میں حرج نہیں ہوتا۔ یہ تفسیر کشاف والے لکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس تفسیر کشاف والے نے جو لکھا ہے، قرآن پاک کی دیگر آیات اس پر شاہد بھی ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ مشرک ہوں، کافر ہوں، وہ اگر تمہیں ایسی بات کا حکم دیں، تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں تو آپ وہ بات نہیں مانیں گے۔ تو وہ بات آ گئی نا کہ لا تطع منہم آثما او کفورا، کسی کافر کسی مشرک کی وہ بات جس میں وہ تمہیں کفر کرنے کا یا گناہ کرنے کا کہے وہ نہیں مانیں گے۔ اور اگر وہ کافر ہو یا مشرک ہو لیکن بات آپ کو ایسی کہہ رہا ہے جو کفر یا شرک یا گناہ نہیں ہے تو اس کے ماننے میں حرج نہیں ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تیرے ماں باپ، یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے، تیرے ماں باپ اگر تجھے شرک کرنے کا کہیں تو ان کی بات مت مانو۔ اب بات کھل کر سامنے آ گئی نا، فلا تطع منہم آثما او کفورا کی، کہ اگر تمہیں کہا جا رہا ہے کہ کفر کرو یا شرک کرو وہ بات نہیں ماننی ہے۔ اب آئیے، ماں باپ اگر مشرک ہیں، وہ شرک کا حکم دے تو بات نہیں ماننی، تو کیا آپ اس کی اور بھی کوئی بات نہیں مانیں گے؟ وہ کہیں بیٹا مجھے پانی پلا دو، آپ کہیں گے نہیں جی تم تو مشرک ہو، میں تمہیں پانی نہیں پلاؤں گا، کیا ایسی بات ہے؟ تمہارے ماں باپ اگر اللہ نہ کرے مشرک ہو، وہ کہیں بیٹا بستر لگا دو، بیٹا میں بیمار ہو گیا ہوں مجھے دوا لا دو، تو کیا آپ کہیں گے کہ نہیں جی باپ مشرک ہے؟ باپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا،
تو کیا اس کی بات نہیں مانیں گے؟ قرآن واضح کہہ رہا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ جو حسن سلوک کرنا ہے وہ اچھا کرنا ہے۔ ہاں وہ بات جو تمہیں کفر و شرک کی کہہ رہے ہیں وہ نہیں ماننی۔ ایسی کوئی بات نہیں مانی جاتی جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو مخلوق کی پھر اطاعت نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک حوالہ تفسیر کشاف کا ہے۔ ان حوالوں سے آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ جی اس کو ہادی نہیں ماننا، اس کو مہدی نہیں ماننا، جو گناہ کر چکا ہو، جو شرک کر چکا ہو، کفر کر چکا ہو، کتنی بکواس کر رہا ہے۔ آ کر ٹھہرتا ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق پر، آ کر ٹھہرتا ہے جناب سیدنا عمر فاروق پر۔ روح المعانی کو اٹھائیے، ذرا اس کو پڑھیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ لا تطع مرتکب الاسم الداعی لک الیہ اور مرتکب الکفر الداعی الیہ، لا تتبع احدا من الآثم اذا دعاک الی الاسم ومن الکفور اذا دعاک الی الکفر۔ کسی عاصم گناہگار کی بات نہیں ماننی جب وہ تمہیں گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، کسی کافر کی بات نہیں ماننی جب وہ تمہیں کفر کی طرف بلا رہا ہے۔ ہادی نہیں بنانا، مہدی نہیں بنانا۔ مفسرین اکرام، اہل سنت کے مفسرین اکرام میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ میرے پاس تفسیر نصفی موجود ہے، اس کے اندر بھی یہی مفہوم موجود ہے کہ او کفورن اور آسمن، آسمن کہہ رہے داعین لک الیہ، اور کفورن کے بارے میں کہہ رہے لما فاعلن لما ہوا کفر داعین لک الیہ۔ یہ تفسیر نصفی اسی آیت کے ذیل میں، سورہ انسان کی آیت نمبر 24 کے ذیل میں انہوں نے بھی یہی لکھا ہے۔ تفسیر کشاف والے نے، یہ تفسیر کشاف، اس نے بھی یہی لکھا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی یہی لکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے اسکرین شاٹ چلا رہا ہوں۔ تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، سبحان اللہ، میں قاضی ثناء اللہ کی بات سناتا ہوں آپ کو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس بندے کے دل میں جو مروڑ ہے نا، وہ ہے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا اور جناب سیدنا عمر فاروق کا، ان کی امامت کے پیچھے پڑا۔ اس کو بغض ہے کہ کہیں سے کسی طریقے سے تروڑ مروڑ کر، کھینچ تان کر میں کسی بھی آیت، کسی بھی حدیث کو ان کے خلاف فٹ کر سکوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی در منصور، یہ آپ کے سامنے ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، ان کی در منصور، اہل سنت کے سر کا تاج یار۔ ذرا اس کو پڑھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ موقع تھا یہ، میں آپ کے اس مروڑ کی اب دوا دینے لگا ہوں جو جناب سیدنا عمر بن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں تھا۔ اصل میں آپ نے یہی ثابت کرنا ہے نا کہ ان کی بات نہیں ماننی، ان کو امام نہیں ماننا، ہادی نہیں بنا، مہدی نہیں بنانا۔ تم لوگوں کو کہہ رہے ہو، تم امت کو کہہ رہے ہو کہ ان کو ہادی مہدی نہیں بنانا۔ یار اس امت کے پیشوا، جس کو رب ذوالجلال نے اس امت کا آقا، پیشوا اور نبی اور امام بنایا، وہ ان دونوں ہستیوں کی بات مان رہے ہیں۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، مشرکین قیدیوں کو لایا گیا، ان کے بارے میں مشاورت شروع، 70 قیدی آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا کہ حضور یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آقا اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے، فدیہ دے دیں گے، قتل نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے اور یہ آپ کا کلمہ پڑھ لیں۔ میرے آقا نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، یہ در منصور ہے، آپ کے سامنے چل بھی رہی ہے، دیکھتے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، عمر تم بتاؤ کیا کریں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، جنہوں نے آپ کو شہر سے نکالا، یہ کسی روح رعایت کے حقدار نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ایسا کریں کہ ان کی گردنیں ماریں، اور گردنیں بھی اس طرح ماریں یا رسول اللہ کے حمزہ کو دیں عباس کہ ان کی گردن مار دیں، علی کو دیں عقیل، یہ ان کی گردن مارے، اور مجھے دے میرا رشتہ دار، میں گردن مارتا ہوں۔ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ اس رعایت کے حقدار نہیں ہیں۔ دو مشورے آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دو مشورے سنے نا، حضور کے ریمارکس دیکھیے ذرا، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اور عمر فاروق کے بارے میں یہ مشاورت سننے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں فرمایا، اے ابو بکر تیری مثال نرمی میں نا حضرت ابراہیم جیسی ہے۔
حضرت ابراہیم جیسے ہو، اے ابو بکر تم ابراہیم جیسے ہو۔ جلال الدین سیوطی یہ لے کر آئے، اے ابو بکر تم ابراہیم جیسے ہو۔ انہوں نے کہا تھا من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جو میری اتباع کر لے تو وہ مجھ سے ہے، لیکن جو میری نافرمانی کرے تو یا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا ابو بکر تم ابراہیم جیسے ہو، اور اے ابو بکر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل ہو کہ انہوں نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر تو ان کو بخش دے تو یا اللہ تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا مشورہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تم نوح کی مثل ہو۔ انہوں نے کہا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یا اللہ بس ان کو ختم کر دے، یہ تو کیا ان کی نسلوں میں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بندے کا پتر پیدا ہوگا۔ اور حضرت عمر فاروق کو فرمایا تم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہو، اے عمر تم موسیٰ جیسے ہو۔ انہوں نے کہا تھا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یا اللہ یہ جب تک عذاب نہیں چکھیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ کچھ ٹکور ہو رہی ہے، علاج ہو رہا ہے، امام نہیں بنانا، مہدی نہیں بنانا، میرے آقا مثالیں دے دے کر بتا رہے ہیں شیخین کریمین کی، اور یہ روایت وہاں موجود ہے جن کو تم پیش کرتے ہو کہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، اس کو امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے، یہی مشاورت کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے مشاورت ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا کہا، اور عمر فاروق نے فرمایا کہ ان کو مار دیا جائے، ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو مارے۔ اب علامہ فخر الدین رازی کھڑے ہیں، تفسیر کبیر ہے، فرمایا نبیوں میں سے تم دو نبیوں جیسے ہو، اے ابو بکر تم ابراہیم جیسے ہو، اے ابو بکر تم حضرت عیسیٰ جیسے ہو، فرمایا ملائکہ میں سے حضرت میکائیل جیسے ہو، کہ میکائیل جب آتے ہیں تو بڑے دھیمے لہجے میں آتے ہیں، بہت سہل انداز میں تشریف لاتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق سے فرمایا اے عمر تم نبیوں میں سے نوح علیہ السلام جیسے ہو، اے عمر تم نبیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام جیسے ہو۔ جو موسیٰ جیسا ہے وہ عمر فاروق ہے، اور جو ہارون جیسے ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ تو ہارون خلیفے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، تو جو ہارون جیسے ہیں وہ خلیفہ ہوں گے اس کے جو موسیٰ جیسا ہے۔ دماغ خراب کر دینا لوگوں کا، نہیں بنتی یہ دلیل۔ میں نے یہ گفتگو سمجھتا ہوں کہ یہ فضول بنتی ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ مثال کسی ایک چیز میں، موسیٰ علیہ السلام کی مثل عمر فاروق کو قرار دیا گیا، وہ صرف اس بات میں، تو جس طرح جلال میں موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے عمر تم نے بھی اسی طرح جلال کا مظاہرہ کیا۔ جیسے نوح علیہ السلام نے جلال میں دعا مانگی، اے عمر تم نے بھی ان جیسا مظاہرہ کیا۔ جس طرح جبریل امین آتے ہیں تو منتقم المزاج ہو کر تشریف لاتے ہیں، کافروں کے خلاف جب آتے ہیں دھاڑتے ہوئے تشریف لاتے ہیں، تو اے عمر تم تو جبریل جیسے ہو۔ یار تم لا تطع منہم آثما او کفورا کی جو بات کر کے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر کی ذات پر کیچڑ اچھالنا چاہ رہے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشاورت کر رہے ہیں بھی اگر ہادی نہیں بنانا، مادی نہیں بنانا تو رسول پاک نے ان سے مشورہ کیوں کیا؟ پھر بات یہاں رکی نہیں ہے، بات تو بہت آگے چل رہی ہے۔ ہوا کیا؟ فیصلہ ہو گیا فدیے کا، حضرت عمر فاروق کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوا۔ اگلا دن جب آیا، حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے رو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو دیکھا، پریشان ہو گئے۔ حضور عرض کی یا رسول اللہ رونے کی کیا بات ہے، مجھے بھی بتائیے تاکہ میں بھی روں، اگر مجھے نہیں حقیقی رونا نہیں آئے گا تو میں کم از کم آپ کے ساتھ بیٹھ کر رونے جیسا انداز تو بنا لوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ آپ کے سامنے میں باحوالہ بات کر رہا ہوں۔ تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فلما کان الغد غدا عمر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر یبکیان۔
اگلے دن حضرت عمر فاروق آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رو رہے تھے. فقال یا رسول اللہ ما یبکیکما فإن وجدت بکان بکیت والا تباکیت لبکائکما. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے ان کانا یصبنا فی خلاف ابن الخطاب عذاب علیم. عمر بن خطاب کی بات نہ مان کر ہم پر عذاب آنے والا تھا. ان کو امام نہ بنانا، مہدی نہ بنانا. میرے آقا کا فرمان سنیں کہ عمر بن خطاب نے کل جو مشورہ دیا تھا وہ نہ مان کر ہم پر عذاب آنے لگا تھا. ولو نزل العذاب، اور اگر وہ عذاب آ جاتا، ما افلت منہ الا ابن الخطاب، اگر عذاب آ جاتا تو سوائے ابن الخطاب کے کوئی نہ بچتا، سارے ہلاک ہو جاتے. ہائے 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 ہونا ہے نا داڑ دھلے. تو جب پڑھی ہے کہ ان کی مخالفت کرنی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ عمر کی بات نہ مان کر عذاب آنے لگا تھا، اور اگر آ جاتا تو عمر کے سوا کوئی بھی نہ بچتا. فرمایا لقد عرض علی عذابکم ادنی من هذه الشجرۃ لشجرۃ قریبۃ منہ. قریب ایک درخت تھا، اس کی جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ جو عذاب آنے والا تھا اس درخت تک آ چکا تھا، لیکن پھر وہ عذاب ٹال دیا گیا. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. اسی بات کو علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے، یہی بات کہ اگلے دن حضرت عمر فاروق نبی پاک کی بارگاہ میں جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رو رہے تھے. انہوں نے وجہ پوچھی تو وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے، اور فرمایا لو نزل عذاب من السماء لما نجا منہ غیر عمر و سعد. اگر یہ عذاب آ جاتا تو عمر اور سعد بن معاذ کے علاوہ کوئی بھی نہ بچتا. یار تم کن ہستیوں کو تم نے ہاتھ ڈالا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تو دیکھو ان کے بارے میں. علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس واقعے پر پھر یہ آیت نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا. میری جو رائے اور میرا جو خیال تھا، میری جو تحقیق تھی، میں نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ آپ کی رہبری کے لیے، میں دین کا ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن آپ کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، گمراہی سے بچانے کے لیے ساری کتابیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. اور اس نے جو گمراہی پھیلائی تھی اس کا سدباب کرنے کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے مجھ سے متفق ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف ہو. جو بھی ہو آپ لکھیے گا ضرور، لیکن ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.